بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نے پڑھنا ہے بنیادی عقائد کے بارے میں۔ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس سے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا۔ عقیدہ کے معنی ہے باندھی یا گرہ لگائی ہوئی چیز، اور اسی طرح انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ عقائد انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں اور یہی اس کے اعمال کے محرک بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عقیدہ کی مثال۔ عقیدے کی مثال ایک بیج کے جیسی ہوتی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ جو خصوصیات پودے میں ہوتی ہیں وہ بیج میں بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچایا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ اسی طرح ہم اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے توحید کے بارے میں۔ عقیدہ توحید۔ توحید کے لغوی معنی۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک ہی سمجھنا۔ پھر عقیدہ توحید کی دینی اصطلاح ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ اصطلاحی معنی: ساری کائنات کے خالق و مالک اعلیٰ و برتر ذات کو ایک ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا توحید کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں، سبھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، اسی لیے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح اب ہم دیکھیں گے عقیدہ توحید کی اقسام کے بارے میں۔ عقیدہ توحید کی اقسام 3 ہیں: ذات میں یکتائی، صفات میں یکتائی اور صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ ذات میں یکتائی: اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اسی کوئی اولاد ہے، یعنی کہ نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے آپ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کی برابری کا ہے۔ سورہ اخلاص کا یہ ترجمہ ہے۔ اسی طرح ہم اگلا دیکھتے ہیں صفات میں یکتائی۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ میں موجود ہے۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر، ہر صفت میں بے مثال ہے اور یکتا ہے، یعنی کہ اگر انسانوں میں کچھ اس طرح کی صفات ہو سکتی ہیں جو اللہ جیسی ہیں تو وہ انسان کی خود اپنی نہیں ہیں بلکہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے لی ہوئی ہیں۔ اسی طرح صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت بندگی بجا لائے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عبادت میں صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، عزت نفس، انکساری، وسعت نظر، استقامت اور بہادری، رجعیت اور اطمینان قلب اور پرہیزگاری۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عزت نفس۔
عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، تو اس عقیدہ کی روشنی میں یعنی کہ عقیدہ توحید کی روشنی میں انسان صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکانے کے بجائے صرف اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے اور دوسروں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انکسار، عقیدہ توحید تواضع و انکسار پیدا کرتا ہے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے، جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہٰذا بندے میں غرور و تکبر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے وہ تواضع و انکسار کا پیکر بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ نمبر 3، وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے، سب اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ تمام دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، یعنی کہ وسعت نظر ہو جاتا ہے کہ وہ تمام دنیا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ اسی طرح استقامت اور بہادری، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدہ کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، اور وہ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا پیکر بن جاتا ہے۔ اسی طرح رجائیت اور اطمینان قلب، عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائی رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کے فضل و کرم بے حد و حساب ہیں۔ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ رجائیت کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ پرہیزگاری یعنی کہ متقی ہونا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ چھپ کے کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ جاتا ہے، مگر اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ اسی طرح یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس وجہ سے وہ انسان ہمیشہ نیک اعمال کرتا ہے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی ہوگی تو عمل صالحہ ہوگا۔ جی بیٹا، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا رسالت۔